بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے، یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے کڈس مدنی چینل پر۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی ان میں دن حاصل ہوتا ہے اور کچھ سوال جواب کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کی خاص رونق یہ ہے، ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، جو ہمیں اچھی اچھی دینی نالج بتاتے ہیں۔ تو آپ ساتھ رہیں گے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، گیسٹ موجود ہیں، ان کو میں دعوت دوں گا۔ ان کا نام ہے محمد وسیم عطاری مدنی، وہ تشریف لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آپ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ تشریف رکھیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بھائی، وسیم عطاری مدنی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے کی جانب اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد مجاب عطاری۔ اچھا مجاب بھائی، آپ کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورۃ الانشراح۔ انشراح، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. مجاب بھائی، آپ نے تلاوت قرآن پاک سنائی. اللہ پاک آپ کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کلام ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے، اور کلام سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں. ان کا نام ہے علی رضا بھائی. کیسے ہیں علی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میرے میرے آقا کا روزہ مدینے میں. ہماری دل لگی آقا علیہ صلاۃ والسلام کے مدینے سے یوں ہی نہیں ہے، میرے آقا کا روزہ وہاں پر ہے. چلیے آئیے کلام پاک کو سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں. جی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دینوں دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پیدل چاچ ہے. روزہ مصطفیٰ جس کی پیدل چاچ ہے. جس کا جس کا پلہ کوئی محل نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے. اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. جب نظر سوئے روانہ ہوئی،
ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے میں مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا مدینے میں ہے میرا سارا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں میرے آقا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء میری اللہ. الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، وہ مدینہ تو ہے جس میں ہمارے آقا کا روزہ ہے. جزاک اللہ خیر علی رضا بھائی، آپ نے ہمیں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات سیگمنٹ کا نام ہے. اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ اس مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے سلسلے کو دیکھتے رہتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، اور جو پہلے ہمارے سلسلے میں پروگرام میں آ چکے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا کہ اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہاں منچ پہ موجود بچے وسیم بھائی آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ بچوں کی تربیت فرماتے ہوئے ان کو جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. تو شروع کریں، سوالات لیں. بالکل سوالات لیجیے. چلیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب، سیدھے ہاتھ کی جانب. یہاں سے کون سوال کرنا چاہے گا وسیم بھائی سے؟ آپ کریں گے، آپ بھی کریں گے. چلے آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا اور ٹیم اے میں سے بھی ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے بھی ہے. آپ پہلے سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پہلی بار امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے کی کب سعادت حاصل کی؟ اللہ اکبر. یہ بات واقعی میں ایک بڑی ذوق والی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ قسمت کی معراج کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، اور ان سے ملاقات کی سعادت حاصل ہونا یہ مرید کی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے. اور حقیقت بھی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی زیارت کرنا بہت ساری برکتوں کا سبب بھی بنتا ہے، باعث بھی ہے. تو میری جو پہلی ملاقات کی مجھے سعادت حاصل ہوئی تو میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اعلان ہوا تھا. میں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضر تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہفتے کی رات ملاقات فرمائیں گے. تو میں نیا اجتماع میں آنا شروع ہوا تھا، تو جیسے ہی یہ خبر ملی اور پھر یہ اعلان بھی ہوا کہ مغرب کے بعد ٹوکن تقسیم ہوں گے، تو میں الحمدللہ ہفتے کو مغرب کی نماز میں نے فیضان مدینہ میں، اس وقت امیر اہل سنت ہفتے کی رات ملاقات فرمایا کرتے تھے. اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی لوگوں کی. تو میں حاضر ہوا اور عالمی مدنی مرکز میں مغرب کی نماز ادا کی، ٹوکن حاصل کیا، اور عشاء کے بعد وقت مناسب پہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما ہوئے، اور پھر امیر اہل سنت سے پہلی بار ملاقات کرنے کی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں سعادت حاصل ہوئی تھی. اچھا وسیم بھائی، آپ نے کچھ خاص کیا دیکھا اس ملاقات میں؟ خاص اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر اہل سنت کی ملن ساری، یعنی میں سمجھ لیں کہ بالکل بھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اتنے خوبصورت انداز پر مصافحہ فرمائیں گے. اور واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ جب میں حاضر ہوا تو ایک میرے ذہن میں بس تاثر یہی تھا کہ اتنے ہزاروں لوگ ہیں، اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے،
اور میں اگر ملاقات کرنے بھی جاؤں گا تو مجھے تو بس ہاتھ ملانا ہے اور تھپکی دے کے آگے نکال دیں گے. اسلامی بھائی ویسے بھی کھڑے ہوتے تھے, وہ تھپکی لگا رہے ہوتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا تھپکی لگانا ذمہ داری بھی, ان کے پیچھے لائن بہت لمبی ہے. تو میں تب حاضر ہوا تو مجھے بس یہی تھا کہ بس کوئی ایسا رسپانس کیا ملے گا مجھے, میں کیا, میری کیا اوقات. لیکن جب میں حاضر ہوا فرسٹ ملاقات میں تو بس سمجھ لیں کہ وہ مسکراہٹ میرے تصور سے نہیں جاتی کہ امیر اہل سنت نے پوری توجہ دے کر اور پوری توجہ کے ساتھ مسکرا کر مجھے ویلکم کیا تھا. اور مسکراتے ہوئے امیر اہل سنت نے بڑے پرجوش انداز پر مصافحہ کرنے کا ایک سمجھ لیں مجھے طریقہ بھی سکھایا, اور بڑے خوبصورت انداز میں ملاقات کی. وہ ملاقات ایسی تھی کہ اس نے دل جیت لیا تھا. اور بس ایک یہ تھا کہ یار کمال ہے کہ یار میں وہ جیسا گناہ گار آدمی بھی اگر حاضر ہو رہا ہے تو اتنی مسکرا کر ویلکم کیا جا رہا ہے کہ جب پہلی ملاقات ہوئی اور اس نے واقعی میں حیرت انگیز جسے کہتے ہیں نا کہ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا, اور وہ خوشگوار حیرت بھی تھی کہ یار اتنے پیارے انداز پہ ویلکم کیا, اتنے خوبصورت انداز پہ ویلکم کیا. اور یہی میرے امیر اہل سنت کا انداز ہے کہ اسی انداز کو دیکھ کر لاکھوں, ہزاروں, لاکھوں لوگ الحمدللہ رب العالمین آپ کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر جو ہے نا ماحول سے وابستہ ہو گئے دعوت اسلام اور نیکیوں کی راہ پر آ گئے. امیر اہل سنت کی ملن ساری نے بہت متاثر کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک امیر اہل سنت کے دامن سے ہمیشہ قائم رکھے, دائم رکھے, ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. کون سوال کرے گا بھائی؟ آپ چلیں, آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے دعوت اسلامی کس طرح جوائن کی؟ اللہ اکبر. یہ بھی ایک بڑی پیاری یاد ہے. دراصل اللہ پاک کا فضل اور کرم کہ میرے گھر میں الحمدللہ جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میرے گھر میں موجود تھا. اور بالخصوص اس معاملے میں میرے بہت بڑے محسن جو ہیں یہ میرے بڑے بھائی جان ہیں جن کا نام مولانا غلام سرور مدنی صاحب ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت بھی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث میں مسلم شریف الحمدللہ بھائی جان پڑھاتے ہیں, اور ہزاروں طلبہ ہیں جو الحمدللہ جنہوں نے ان سے پڑھا ہے. وسیم بھائی یہ مسلم شریف کیا ہے؟ مسلم شریف یہ بہت ہی پیاری حدیث پاک کی کتاب ہے, اور احادیث مبارکہ کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں سے بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلم شریف آتی ہے. اور یہ بڑی پیاری کتاب اور بڑی خوبصورت کتاب, اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں. تو الحمدللہ یہ جو درس نظامی کرتے ہیں, عالم کورس جو وہ لوگ کرتے ہیں, یہ عالم کورس کے آخری سال میں جو احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں بخاری شریف اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم شریف بھی پڑھتے ہیں, اور دیگر بھی احادیث کی کتابیں اس میں لاسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہیں عالم کورس کے. تو الحمدللہ بھائی جان وہاں پڑھاتے ہیں, اور بس انہیں دیکھ کر ہم ماحول میں آئے. اور پھر جو سب سے بڑا سبب بنا, بھائی جان کو دیکھ کر ماحول میں تو آ ہی رہے تھے, گھر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے رسالے بھی موجود تھے, اور میں باکثرت امیر اہل سنت کے رسالوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں گھر میں الحمدللہ اس وقت رسالے امیر اہل سنت کے موجود تھے, جن میں ابو جہل کی موت تھی, قیامت کا, ابو جہل کی موت سے مراد ابو جہل کی موت رسالہ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امیر اہل سنت کے اور بھی بہت سارے رسالے تھے. ابو جہل کی موت میں بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا کیونکہ اس میں 2 ننھے بڑے بہترین مجاہدوں کا ذکر تھا. تو بہرحال ان رسالوں کو پڑھتے رہتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب میں 8 کلاس میں تھا اس وقت اسلامی بھائیوں نے مجھے ہفتہ وار اجتماع میں مدنی قافلے کی دعوت دی تھی, اور وہ تھا 12 دن کا مدنی قافلہ جو کہ بلوچستان کے لیے سفر کرنا تھا. الحمدللہ بس اس مدنی قافلے میں جب میں نے سفر کیا ہے تو اس کے بعد مکمل طور پر ہی ماحول سے وابستگی ہو گئی, اور پھر ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آنا اور دیگر معاملات چلتے گئے. اصل سبب بڑے بھائی بنے, ان کے ذریعے سے ماحول سے آشنائی ہوئی, اور پھر اس کے بعد مدنی قافلے کے سفر نے اس کو سمجھ لیں کہ مزید 4 چاند لگا دیے. وسیم بھائی آپ کے بڑے بھائی تو ماشاءاللہ استاد صاحب ہیں, تو ان کی ذمہ داری تو مسلم شریف کو پڑھانا ہے, لیکن آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ الحمدللہ اس وقت میرے پاس دعوت اسلامی کے پراپرٹی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور دعوت اسلامی کے پراپرٹی ڈپارٹمنٹ کو پاکستان سطح پر اور بیرون ملک سطح پر الحمدللہ میں ہی دیکھ رہا ہوں. اور جو دعوت اسلامی کو لوگ اپنی جگہ دیتے ہیں مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, مرکز بنانے کے لیے, دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ بنانے کے لیے, تو ان تمام پلاٹس کو لینے
ان کے قانونی اور شرعی تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہوئے مدنی اسلامی بھائی ہی الحمدللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اور تقریباً 90+ اسلامی بھائی ہیں جو پورے پاکستان میں اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ تو اس کو الحمدللہ لیڈ کرنے کی ذمہ داری مدنی مرکز نے مجھے دی ہوئی ہے، جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چلے آئیے ٹیم اے کی جانب پھر بڑھتے ہیں۔ کون سوال کرے گا بھائی؟ یہاں سے آپ کریں گے، آپ بھی کریں گے؟ چلیں آپ کیجیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب آپ نے پہلی بار جامعۃ المدینہ جوائن کرا تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ اللہ اکبر، وہ فیلنگز واقعی میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور فیلنگز تو بعض اوقات ہوتی بھی اسی طرح کی ہے کہ بندہ لفظوں میں کیا بیان کرے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی کی جو بہت زیادہ خوشی ہوئی نا مجھے کچھ مواقع پر، ان میں سے ایک موقع یہ تھا کہ جس دن میں پہلے دن جامعۃ المدینہ گیا تھا۔ بہت خوشی تھی، بہت خوشی تھی، اور بس ایک دل کے اندر یہی جذبہ تھا اور یہ لگن تھی، اور یہ بھی اسی طرح پیدا ہوئی کہ ایک تو بڑے بھائی جان کو دیکھا، دوسرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مسلسل جو ہے اپنے بیانات میں جامعۃ المدینہ کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے ہفتہ وار اجتماع میں، تو بس ایک جذبہ تھا کہ جامعۃ المدینہ میں بس کسی بھی طرح مجھے داخلہ مل جائے، اور الحمدللہ جس دن میں گیا ہوں تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ میری زندگی میں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن میں مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، تو ان میں سے ایک بڑا اہم موقع یہ ہے کہ جس دن میں پہلے دن جامعۃ المدینہ حاضر ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی وہ خوشی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا گیسٹ سے سوالات سیگمنٹ تھا، سیگمنٹ مکمل ہوا، سوالات بھی ہوئے، جوابات بھی ملے، انفارمیشن میں اضافہ ہوا۔ چلے آئیے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ کچھ انوکھی انفارمیشن سیگمنٹ کا نام ہے، جس میں ہمیں کچھ نالج میں اضافہ ہوگا، انوکھی انفارمیشن سیکھنے کو ملے گی، حاصل ہوگی، جو بچوں کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی اور بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی۔ چلتے ہیں وسیم بھائی کی جانب۔ وسیم بھائی کیا بتا رہے ہیں ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن میں؟ جی، آج انشاء اللہ الکریم انوکھی انفارمیشن میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جس وظیفے کی برکت سے لاکھوں کا مال بھی مل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل اور مصیبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ٹال دی۔ کتابوں میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اچھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو ہر صحابی پیارا ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو ہمیں یہ نعرہ بھی دے دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے آقا کا ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ قطعی کا مطلب کنفرم 100% جنتی، اور انشاءاللہ الکریم ہم صحابہ کرام کی محبت کے صدقے میں ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کی محبت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا سالم۔ یہ لاپتہ ہو گئے، گم ہو گئے، اور پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی آپ کے گھر کی کیفیت یہ تھی کہ کافی غربت اور کافی پریشانی کا سامنا تھا، کافی آزمائشوں کا سامنا تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ قید میں چلا گیا ہے اور اسے لوگ لے گئے ہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے، لاپتہ ہیں، آپ کچھ کرم فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے ڈرو اور صبر کرو، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتے رہو۔ کیا باتیں ارشاد فرمائیں؟ نمبر 1 اللہ پاک سے ڈریں، نمبر 2 صبر کیجئے، اور نمبر 3 ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، اس کی کثرت کرتے رہیے۔ یہ سن کر حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے آئے، اور
آپ کی زوجہ بھی چونکہ اپنے بیٹے کی غم میں بہت پریشان تھیں، تو آپ نے انہیں بھی بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو۔ دونوں حضرات نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، رات دروازے پر دستک ہوئی۔ پیارے بچوں، یہ بات دیکھیں، آپ کے ابھی انہوں نے وظیفہ پڑھا ہے، کچھ دیر پڑھا ہے، رات دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب باہر جا کر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کے بیٹے دروازے پر موجود تھے، سبحان اللہ۔ اور صرف دروازے پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ 4000 بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ 4000 بکریاں ان کے ساتھ تھیں۔ آپ کے بیٹے آ گئے تو انہوں نے بتایا کہ دراصل مجھے دشمن نے قید کر لیا تھا، اور مجھے اپنی بکریاں چرواتے تھے، مجھ سے بکریوں کو چرانا، یعنی بکریوں کے پیچھے پیچھے جو ان کو لکڑی سے لے کر گھماتے ہیں پھراتے ہیں نا، تو اس کو بکریاں چرانا کہا جاتا ہے۔ تو اب بہرحال کہہ رہے کہ میں یہ کام کرتا تھا، لیکن میں نے ایک دن دشمن کو غافل دیکھا، میں نے دیکھا کہ ان کی توجہ میرے پہ نہیں ہے، وہ مجھ سے غافل ہو گئے، انہوں نے توجہ نہیں دی مجھ پہ، تو پھر میں وہاں سے وہ بکریاں لے کر بھاگ آیا ہوں، اور انہیں میرے بھاگنے کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ اصل بات یہی تھی کہ وہاں والدین نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اثر یہ ظاہر کیا کہ دشمن غافل ہوا، دشمن کی توجہ ہٹی، اور یہ وہاں سے بکریوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ بہرحال حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے، اور یہ بتایا کہ حضور بڑی سلامتی کے ساتھ ہمارا بیٹا جو ہے وہ الحمدللہ آ گیا ہے، اور پھر پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا تو واپس آیا ہے لیکن 4000 بکریاں بھی ساتھ لے کر آیا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ جو بکریاں لے کر آیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان بکریوں کا مسئلہ بھی پوچھا، اور آپ نے خوشی کا اظہار بھی فرمایا اور بکریوں کے حلال ہونے کا مسئلہ بھی ارشاد فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں پیارے بچوں، یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس واقعے میں 2-3 باتیں تھیں۔ سب سے پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا خوف ہمیشہ ہونا چاہیے انسان کے دل میں، کہ کبھی بھی کوئی بات ہو، کوئی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میں کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہونے لگا ہے، نہیں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک بات۔ دوسری فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے نا اس پہ صبر کریں۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ جیسی پرابلم آئے نا اسی وقت بندہ صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسی پرابلم آئی شور مچانا شروع کر دیا، جیسے کہ کسی بچے سے، اب آپ بچے ہیں تو اب کسی نے ٹافی چھین کے کھا لی ہماری، صحیح ہے، اب ٹافی جو ٹافی چھیننے والا ہے وہ بھی اچھا کام نہیں کر رہا، کام وہ غلط ہی کر رہا ہے، صحیح ہے، لیکن کھا لی تو اب اس وقت کیا تھا کہ ہمارے لیے یہ تھا کہ اب ہو ہی گیا ہمارے ساتھ جو ہونا تھا، صحیح ہے نا، وہ سامنے والے نے بھی فوراً کھڑپ کر کے منہ میں ڈال لی، کسی منہ سے تو نکال نہیں سکتے آپ، صحیح ہے نا، کیونکہ کیس سیریس ہو گیا ہے نا، وہ آگے نکل گیا معاملہ، اب نکال بھی نہیں سکتے۔ اب ایسے موقع پہ کیا ہے، صبر ہی کرنا ہے، صبر کریں گے۔ اب شور بھی مچائے، چیخے بھی، اسے بال بھی نوچ دے اچھے طریقے سے، صحیح ہے نا، تھوڑا بہت ہاتھ کھیر کے دھکا وکا بھی مار دے کہ کچھ نہ کچھ ہو، اور اس کے بعد بولے چلے اب میں نے صبر کر لیا، میں کیا کر سکتا ہوں، تو بھائی آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے پوری کارروائی کی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو صبر کریں، صبر کا مطلب جیسی پرابلم آئی صبر کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کو اس سے بہت بہتر دے گا، بہت زبردست دے دے گا آپ کو، ٹھیک ہے، تو صبر کر لیں۔ اور تیسری بات، وظیفہ ارشاد فرمایا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ایسے موقع پہ اس وظیفے کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل اور اس چیز کو لوٹا بھی دیتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں شریعت اسلامیہ کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ انوکھی انفارمیشن ہم نے جانی، آئیے بڑھتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ حروف سوال جواب، حروف سوال جواب سیگمنٹ کا نام ہے۔
اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا, اس سے آپ سے سوال ہوگا اور اسی سے آپ کو جواب دینا ہے. جیسے آپ کو سوال یہ دیا جائے گا, مثال دے رہا ہوں کہ با سے کوئی چیز کا نام بتائیے, با سے کوئی مقدس مقام کا نام بتائیے, با سے کوئی شہر کا نام بتائیے, تو آپ نے بتانا ہوگا. تو ریڈی ہیں آپ؟ جی آپ ریڈی ہیں تو ان سے سوالات کر لیے جائیں. بالکل سوالات کیے جائیں. جی وسیم بھائی آپ ابتدا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ حرف یا سے ان نبی علیہ السلام کا نام ارشاد فرمائیے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے. ٹیم اے والے تو جیت گئے بھائی, کہاں رہ گئے آپ؟ ٹیم اے والے تو جیت گئے. بالکل جیت گئے. چلیں جی آپ ارشاد فرمائیے. حضرت یونس علیہ السلام. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جواب درست ہے. ایک سوال اب میں کرتا ہوں آپ سے. حرف را سے اس مہینے کا نام بتائیں جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. بڑا مشہور مہینہ ہے, نعت خواہ بھائی کو بھی آتا ہے ہمارے. جی رمضان المبارک. رمضان المبارک, آپ کا جواب درست ہے. جی سوال یہ ہے کہ حرف الف سے وہ دعا سنائیں جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے وقت پڑھی جاتی ہے. الف سے. الف سے. اور یہ سمجھ لیں کہ آپ میں سے جو بھی سنے گا اچھا یہ تھی, بس بات وہی ہے کہ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی. الف سے. اور بلکہ بہت کامن ہے, بہت کامن ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. حرف سین سے ان صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیں جن کے نام کے ساتھ فارسی بھی آتا ہے. سین سے نام شروع ہوتا ہے اور نام کے بعد فارسی آتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. جی آپ بتائیں. حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا جواب درست ہے. جی حرف سین سے وہ کون سی دعا ہے جسے بلندی سے نیچے اترتے وقت پڑھتے ہیں؟ سین سے. سین سے. ٹیم بھی جیت گئی بھائی, لے گئی یہ نام. چلیں جی آپ جن کے ہاتھ میں مائک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے آخری سوال کر لیتے ہیں اب آپ سے. میں کرتا ہوں آخری سوال آپ سے. حرف کاف سے اس پرندے کا نام بتائیں جس نے مردے کو دفن کرنا سکھایا. 1 2 3 4, آپ بتائیں. کوا. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ جی. واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ تھا حروف سوال جواب. اس کا وقت اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام ختم نہیں ہوا, آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں 2 کام. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں 2 کام. سیگمنٹ کے نام سے ہی واضح ہے, ظاہر ہے کہ ایک وقت ہوگا, ٹائم پیریڈ ایک ہی چل رہا ہوگا, لیکن اس میں کام مختلف یعنی 2 کام ہوں گے. تو یہ کام اور یہ سیگمنٹ ہم اپنے گیسٹ کے سپرد کرتے ہیں. وسیم بھائی آپ نے سیگمنٹ کرنا ہے, لیکن آپ کا میموری ٹیسٹ ہوگا اس میں. وہ اس طرح کہ پیارے بچے آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ تو اس وائٹ بورڈ پہ وسیم بھائی مقدس مقامات کے نام لکھیں گے. مقدس مقامات کے نام لکھنے اور یہاں سے 7 بھائی واقعہ سنائیں گے. اب 2 کام آپ نے اس طرح کرنے ہیں کہ آپ نے بورڈ پر مقدس مقامات کے نام بھی لکھنے ہیں اور اس واقعے پہ توجہ بھی رکھنی ہے. صحیح. اور توجہ رکھنے کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم میں آپ سے اس واقعے کے متعلق جو 7 بھائی نے سنایا ہوگا تو اس واقعے کے متعلق میں آپ سے سوالات کروں گا انشاءاللہ الکریم. لبیک. آپ ریڈی ہیں؟ بالکل ریڈی. تو آپ بورڈ کی طرف تشریف لیں. ٹھیک.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا واقعہ سنیں گے، اور اس واقعے میں جنات کا بھی ذکر ہے۔ آپ سب نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ جنات کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو قرآن پاک پڑھ کر سنائیں۔ پھر اللہ پاک نے جنات کی ایک جماعت کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤ، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اڑتے ہوئے پرندوں کی پھڑ پھڑاہٹ سنی اور بہت زیادہ شور بھی سنا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آ گئی، یہاں تک کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب یعنی کالی چیزیں بادل کی طرح چھٹنا یعنی دور ہٹنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اور اسی دوران فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو عصا یعنی لاٹھی مبارکہ سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو پیارے بچوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن کو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نصیبین نامی جگہ کے جنات تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، میں نے بہت زیادہ شور بھی سنا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک فیصلے میں جلدی کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر دیا۔ پیارے بچوں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانے کے بعد جنات نے اپنی قوم میں جا کر دین اسلام کی دعوت بھی پیش کی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس اسٹوری سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِسْتُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی مجھے جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے بچانے والا بنائے، آمین۔ وسیم بھائی، آپ کا ٹائم بھی ختم ہوا، اسٹوری بھی ختم ہوئی، آپ تشریف رکھے جائے۔ بائک تو یہ کام تو بڑا مشکل تھا، لیکن امید آپ نے توجہ بھی رکھی ہوگی۔ آپ نے تقریباً 21 مقدس مقامات کے نام لکھے ہیں بورڈ پر، تو الحمدللہ اب واقعی سے متعلق کچھ سوال کر لوں آپ سے؟ انشاءاللہ الکریم۔ میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ اس واقعے میں کس مخلوق کا ذکر ہوا؟ جی، یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں قوم جنات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ پہلا سوال کیا اور پہلے کا آنسر بھی کریکٹ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے؟ جی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابی گئے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آپ کا جواب درست ہے۔ ایک اور سوال، قوم جنات کس بات پہ شور کر رہے تھے؟ قوم جنات اپنے کسی معاملے میں جھگڑ رہے تھے، فیصلے میں، وہ اپنا ایک معاملے کا ایک فیصلہ تھا جس فیصلے میں قوم جنات بس جھگڑ رہے تھے، کسی معاملے میں جلدی کر رہے تھے۔ تو
اس واقعے کے اندر ان کی اس بات کا بھی ذکر کیا گیا. آپ کا جواب درست ہے. چلیں ایک اور سوال. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو کیا پڑھ کر سنایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. اس واقعے کے متعلق آخری سوال کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی ہیں؟ جی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسان اور جنات سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو آپ تمام کے لیے نبی ہیں. سبحان اللہ. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، 5 سوالات کی ہم نے اور 5 کے 5 سوالات کے جوابات ہمارے گیسٹ نے وسیم بھائی نے درست دیے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے. بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا